بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ ایک بہت بڑی خبر، بہت بڑی بریکنگ سٹوری. ایران اسرائیل کی جنگ اور اس کے بعد امریکہ کی اس میں شمولیت، امریکہ کا ایران کے جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا. معاملہ گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتا جا رہا ہے اور اب یہ لڑائی ریجن تک نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. ایران نے امریکی حملوں کا بدلہ لیا قطر میں فوجی اڈوں سے اور عراق میں فوجی اڈوں سے. وائٹ ہاؤس ہائی الرٹ. وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم میں امریکی صدر ٹرمپ اپنی ٹیم کے ساتھ موجود اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے آپریشن بشارت الفتح کا آغاز کر دیا ہے اور قطر اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے ہیں. ایران کو ایٹمی ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بات کی ہے روس کے اہم ترین اہلکار نے. ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں آپریشن بشارت الفتح کے تحت عراق اور قطر میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائل حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا اور امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے قطر کی جانب 6 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، جن میں امریکہ کے زیر استعمال العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا. العدید ایئر بیس امریکی فوجی اڈوں میں بہت بڑا فوجی اڈا تصور کیا جاتا ہے اور اسے صدر دفتر کہا جاتا ہے. بیرون ملک جتنے بھی امریکی فوجی اڈے ہیں اس کو صدر دفتر کہا جاتا ہے. یہاں پہ بے شمار لڑاکا طیارے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور یہ اتنا امپورٹنٹ امریکی فوجی اڈا ہے کہ یہاں سے وہ پورے مڈل ایسٹ، افغانستان، پاکستان اور ساری صورتحال پہ نظر رکھتے ہیں. اور افغانستان کی ساری لڑائی اسی اڈے سے لڑی گئی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ، اہم ترین اور اسٹریٹجک اڈا تھا جسے ایران نے نشانہ بنایا. قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کے میزائل حملوں کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا اور ان حملوں سے کسی قسم کا جانی نقصان بھی نہیں ہوا. یہ بات یہاں تک بالکل درست ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے میزائل جو ہیں وہ انہوں نے ہٹ کیا ہے امریکی فوجی اڈوں کو، جو کہ دوحہ میں العدید ایئر بیس کے نام سے موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قطر میں العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے. یہاں 8000 امریکی فوجی تعینات ہیں اور یہ امریکی سینٹ کام کا صدر دفتر بھی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، برطانوی فوجی اہلکار بھی یہاں آتے ہیں اور باری باری اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، خدمات دیتے ہیں. تاہم حالیہ ہفتے کے دوران متعدد طیارے اس ایئر بیس سے منتقل کر دیے گئے تھے کیونکہ ایران نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ وہ صرف اسرائیل تک اپنی لڑائی کو محدود نہیں رکھے گا بلکہ وہ اس لڑائی کا اور اس جنگ کا بدلہ امریکہ سے بھی لے گا، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا اتحادی ہے اور اسرائیل امریکہ کا فرنٹ مین ہے. اس لیے ایران اس بارے میں بڑا کلیئر تھا کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا اور امریکہ کے پاس بھی یہ انٹیلیجنس اطلاعات پہلے سے موجود تھیں. لیکن ایران نے اس وقت تک یہ حرکت نہیں کی جب تک کہ امریکہ نے براہ راست B-2 طیاروں کے ذریعے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا. اور جیسے ہی نشانہ بنایا تو ایران نے خبردار کر دیا تھا کہ وہ اب امریکی فوجی اڈوں کو اور امریکی مفادات کو، امریکہ کے اسٹریٹجک ایسٹس کو نقصان پہنچائے گا اور اس کو نشانہ بنائے گا. لہذا 48 گھنٹے کے اندر ایران نے اس کا جواب دیا. ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کا کہنا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف امریکہ کے حملے کے جواب میں ایران کی مسلح افواج نے قطر میں صرف امریکی ایئر بیس العدید کو نشانہ بنایا ہے اور ہمارے اس اقدام سے ہمارے دوست اور برادر ملک قطر اور اس کے شہریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس حملے کی اطلاع انہوں نے اس سے پہلے قطر کو بھی انفارم کیا اور قطر نے پھر امریکہ کو بھی انفارم کر دیا تھا کہ ایران ہمارے دوحہ میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے. ایران نے امریکہ کے زیر انتظام عراق میں موجود عین الاسد ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا، جس کے بعد وہاں فضائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا
اور وہاں موجود اہلکاروں کو بنکرز میں جانے کی ہدایت کی گئی۔ واضح رہے کہ عین الاسد عراق میں امریکہ کی دوسری بڑی ایئر بیس ہے۔ یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان حملوں سے پہلے دوحہ قطر میں خطرے کے سائرن بجائے گئے اور وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر بھگدڑ مچی اور بڑے بڑے شاپنگ ہال میں جو شہریوں کو ایک دوسرے کی طرف بھاگتے ہوئے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور صورتحال بالکل ایسی تھی جیسے جنگ کا زمانہ ہو۔ واضح رہے کہ مشرق وسطی میں سعودی عرب، عراق، کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، اردن میں امریکہ کی ایئر بیسز موجود ہیں، اور ایران کے حالیہ حملوں میں صرف قطر اور عراق میں موجود بیسز کو فی الحال نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد ان تمام عرب ممالک نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی ہے۔ جو پاکستان نے بھی اپنی تمام پروازیں مڈل ایسٹ کی طرف جانے والے ممالک کے لیے بند کر دی ہیں، اس میں سعودی عرب، کویت اور UAE، بحرین، ان ممالک کی جو پروازیں ہیں وہ بند کر دی ہیں، جبکہ مڈل ایسٹ کے تمام ممالک اپنی اپنی فضائی حدود بھی بند کر چکے ہیں۔ ترکی نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے، اور ترکی کی فضائیہ پاکستان کی فضائیہ ہائی الرٹ پہ ہے اور صورتحال کو دیکھ رہی ہے باریک بینی سے، اور ہمارا ڈیفنس سسٹم بھی، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے، اور اس وقت پاکستان، ترکی، UAE، بحرین، قطر، کویت، سعودی عرب، سب کے سب وہاں پہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ مکمل طور پر حالت جنگ والی ہے، اور اردن بھی اس میں شامل ہے۔ ایران کے حملوں کے باعث قطر جانے والے لبنان کے وزیر اعظم نواف الاسلام کو بحرین میں لینڈنگ کرنا پڑی، کیونکہ حملے سے قبل لندن کے وزیر اعظم سفر پر تھے۔ قطر نے فوری طور پر اپنی فضائی حدود بند کر دیں، جس کے بعد بحرین نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے درمیانی اور چھوٹے درجے کے میزائلوں سے العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا، لیکن ہمارا کوئی اہلکار جاں بحق یا زخمی نہیں ہوا۔ ایئر بیسز کی صورتحال امریکی افواج کے مکمل کنٹرول میں ہے، یہ دعویٰ ہے امریکی حکام کا۔ جبکہ دوسری جانب جنگ کے دوران ایرانی وزیر خارجہ کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات ہوئی، اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کئی ممالک ایران کو براہ راست اپنے جوہری وار ہیڈز فراہم کرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ امریکی حملے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے میں ناکام رہے، کیونکہ امریکی حملوں سے ایران کے جوہری فیول سائیکل کے بنیادی ڈھانچے کو یا تو کوئی نقصان نہیں ہوا یا صرف معمولی نقصان پہنچا ہے، اس لیے یورینیم کی افزودگی اور ممکنہ ہتھیار سازی کا عمل جاری رہے گا۔ اور ایران نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کا تمام جوہری مواد محفوظ ہے اور وہ ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب قطر کی وزارت دفاع نے اس حملے کو جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے، اور خبردار کیا ہے ایران کو کہ وہ اس حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ البتہ جو وہاں کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کہ ان جو ایران کے میزائل تھے وہ العدید ایئر بیس کو انہوں نے نشانہ بنایا اور بلڈنگز کو اور رن ویز کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے انتہائی سخت ترین رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایران کی اس حملے کو غیر ضروری قرار دیا ہے، عالمی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، اور نیبر کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کو دراندازی قرار دیا ہے۔ اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ بالکل اس کی غیر متزلزل حمایت 100% اس وقت اپنے بردر ملک قطر کے ساتھ ہے، اور وہ قطر کے ساتھ شانہ بشانہ اس مشکل گھڑی میں موجود ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت موجود ہے جناب، اور پورے کا پورا اس وقت مڈل ایسٹ جو ہے اور ساؤتھ ایشیا معاملہ اس لڑائی کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور حالات جو ہیں وہ واقعتاً خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں، کیونکہ
امریکہ ایران کے آرمی چیف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، ایران کے صدر نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے گھروں میں دبک کر نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ لڑائی جاری رہے گی، اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی کمر نہیں توڑ دیتے۔ یہ سچویشن اس وقت ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جی، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے امریکہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نام تک نہیں لیا، اور جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو رد عمل ہے یہ بہت ہی کمزور رد عمل ہے، اور صورتحال جو ہے وہ اگر یہی رہی تو ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، کیونکہ ہم ایران کے ہمسائے میں بیٹھے ہیں اور ہماری ایک طویل سرحد ہے ایران کے ساتھ، اور وہ بھی صوبہ بلوچستان کے ساتھ ملتی ہے۔ آلریڈی صوبہ بلوچستان جو ہے ہمارا، وہاں پہ انسرجنسیز ہیں، وہاں پہ قلعدم تنظیمیں ہیں، وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، آپریٹ کر رہی ہیں، اور ان پر بھی نظر رکھنی ہے، اور پاک ایران بارڈر پر بھی ہمارے سپاہیوں پہ، افسروں پہ حملے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جناب سچویشن بہت ہی گھمبیر، بہت ہی خطرناک، اور معاملات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں اچھے نہیں ہیں۔ جو ہم نے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جب قطر میں خطرے کے سائرن بجے، عراق میں سائرن بجے، تو صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک تھی، اور وہاں پہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ ایک ٹویٹ کیا ہے فخر عالم نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے فضاؤں میں دیکھا کہ ہر طرف میزائل ہی میزائل تھے اور معاملات گڑبڑا گئے تھے۔ ترک فضائی کمپنیوں نے متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹس تا حکم ثانی کینسل کر دی ہیں۔ کئی یورپی ممالک نے بھی خلیجی ممالک کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں، اور معاملہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی سنجیدہ ہے۔ تو یہ ہیں جناب اب تک کے حالات و واقعات۔ یہ لڑائی پھیل رہی ہے بلکہ پھیل چکی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے جی کہ پاکستان کو اس میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے، اور پاکستان کی فوجی قیادت کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کروشل حالات سے کیسے نبرد آزما ہوتی ہے، کیونکہ یہ افغانستان کی طرح کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایران اور اسرائیل اور پھر اس میں امریکہ بھی شامل ہے۔ تو دوسری جانب جی امریکہ کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔